السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کرنے چلے ہیں سانحہ سیالکوٹ پر۔ سانحہ سیالکوٹ ماضی، حال، مستقبل، وجوہات، اثرات، اس مختصر سی نشست میں ہم ان تمام پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، کچھ سانحات ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں بہت کچھ ہونے کے باوجود بندے کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک شرمساری کا، ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اور بندہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ بندہ کس پہلو سے کیا بات کرے۔ سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے شاید ابھی تک بات نہ کرنے کی میری یہی وجہ ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اپنی سستی، کاہلی بھی، غفلت بھی ہو سکتی ہے، لیکن شاید یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سانحہ سیالکوٹ یہ کوئی پاکستان کا پہلا واقعہ نہیں ہے، بالکل سیم اسی قسم کا واقعہ مریدکے میں بھی ہو چکا ہے لاہور کی رہائشی کے ساتھ۔ یہ غالباً 90 کی دہائی کی آخر کی بات ہے شاید۔ ایک بہت ہی دیندار گھرانہ، جس کے ایک اہم ترین فرد فیکٹری میں اسی ظلم کا شکار ہوئے جس ظلم کا شکار سیالکوٹ میں ایک سری لنکن مینیجر ہوئے۔ سری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا 3 دسمبر جمعے کے دن 2021 ظلم کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ اس کی موت سے ان کے لواحقین کے لیے خیر کے پہلو نکالے۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اور یہی تمنا رکھتے ہیں۔ سانحہ سیالکوٹ توہین رسالت کے شک و شبہ میں یا سازش کے تحت کوئی بھی صورت ہو، چونکہ تحقیقات جاری ہیں تو ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں، تو سانحہ سیالکوٹ چاہے بدنیتی پر مبنی ہو، محض شک و شبہ پر مبنی ہو، سازش پر مبنی ہو، بہرحال یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ یہ ہمارے چہرے پر بدنما داغ ہے خواتین و حضرات، اور جیسے میں بتا چکا ہوں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ یہی واقعہ پاکستانی کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، لاہور کے شہری کے ساتھ ہو چکا ہے۔ چونکہ اس خاندان کے بعض افراد سے میں واقف بھی ہوں، تو اس لیے کچھ ناؤ ہاؤ میں ہے میری اس واقعے کے حوالے سے، کہ وہاں بھی توہین رسالت کا الزام لگایا گیا جو سراسر بدنیتی اور سازش پر مبنی تھا، اور بندے کو وہیں ڈھیر کر دیا گیا۔ بعد میں کیس بھی چلا، بعض ملزمان کو پھانسی کے آرڈر بھی ہوئے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے ورثاء نے معاف کر دیا۔ اب ورثاء نے معاف کیوں کیا، اس کی کیا وجوہات بنی، ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال میری دانش میں معافی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور انہیں عبرتناک سزا ملنی چاہیے تھی، اور انہیں اسی طرح سزا ملنی چاہیے تھی جس طرح اسلامی مملکت کے اندر عبرتناک سزائیں سب کے سامنے دی جاتی ہیں، تاکہ سب لوگ عبرت پکڑیں۔ لا الہ الا اللہ۔ بالکل جو مریدکے میں چند سال پہلے واقعہ ہوا، 2 دہائی پہلے، 2.5 دہائی پہلے واقعہ ہوا، بالبعین ہی ایسا واقعہ 3 دسمبر 2021 گزرتے
خدا حافظ کے اتصال کے ساتھ جمعے کے دن سیالکوٹ میں رونما ہوا، اور توہین کے جرم میں، توہین رسالت کے جرم میں، یا بعض کہتے ہیں بہرحال کوئی مذہبی عبارت لکھی ہوئی تھی، درست یا غلط جو بھی ہے، اس سلسلے میں چونکہ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو بہرحال جو لوگ مشتعل تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ توہین ہوئی ہے، اور اس توہین کی پاداش میں، شک و شبے کی پاداش میں، بدنیتی کی پاداش میں، سازش کی پاداش میں، جو بھی ہو، ایک غیر ملکی جو اسلامی ریاست میں، ریاست مدینہ میں امن کا پاسپورٹ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ملازمت کر رہے تھے، سری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج کی میں اس نشست میں رپورٹنگ کے لیے نہیں بیٹھا، اور نہیں میں رپورٹنگ میری کوئی، نہ میرا مزاج ہے، نہ میرا مقصد ہے۔ رپورٹنگ تو ہفتہ ہو چکا تقریباً، اس کو 4-5 دن ہو چکے اس حادثے کو، جمعے کو حادثہ ہوا ہے، اور آج کافی دن گزر چکے ہیں اس کو۔ آج کی اس نشست میں ایک تو ثانیہ سیالکوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی، حال، مستقبل کو سامنے رکھنا ہے۔ ماضی آپ کے سامنے آ گیا کہ بھئی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، اور بیائی ایسا ہی واقعہ ہو چکا ہے مرید میں۔ حال، ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ ہمارا حال ہے، انشاءاللہ حال کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو آتی جائے گی۔ ماضی اور حال کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی کتنی بدترین شکل ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ کی پناہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی سمتیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔